السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر بے حساب درود و سلام کہ جس کے بارے میں رب کائنات نے خود فرمایا ہے کہ بے شک میں اور میرے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والے لوگو تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجو۔ معزز سامعین کرام، آج ہمارا یہ جو بیان ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام میں سے وہ مشہور نبی تھے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے والد کا نام عمران تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر پر حکومت کرنے کے کچھ عرصہ کے بعد حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام اپنے پورے خاندان کو لے کر مصر میں آ کر آباد ہو گئے اور پرامن زندگی گزارنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نوازا اور ان کی نسلوں کو خوب بڑھایا۔ آپ کی اولاد سے جو لوگ وجود میں آئے انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر ان کا ذکر کیا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو بنی اسرائیل کو بہت زیادہ صدمہ ہوا۔ اہل مصر نے انہیں تسلی دی اور ہر حالات میں ان کا خیال رکھنے کا وعدہ کیا۔ کچھ عرصہ تک تو اہل مصر نے اپنے قول کا پاس رکھا اور بنی اسرائیل کے عزت و شرف کو تسلیم کیا، لیکن رفتہ رفتہ بنی اسرائیل کے علماء نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا چھوڑ دی اور دنیا کے حصول میں مگن ہو گئے، اور لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے دور ہو کر رہ گئے۔ امیر سے حسد اور غریب کو حقیر سمجھنے لگے۔ بنی اسرائیل کے اس طرز عمل کو دیکھ کر اہل مصر بھی بنی اسرائیل کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے، یہاں تک کہ بعض اہل مصر نے یہ ذہن بنا لیا کہ مصر میں بادشاہت کا حق صرف اہل مصر کو ہے۔ بنی اسرائیل تو کنعان سے آ کر یہاں آباد ہوئے ہیں، انہیں ہم پر بادشاہت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں شروع کر دیں تو اہل مصر کے لوگوں نے ان کا مقام و مرتبہ ختم کر دیا اور وہ بنی اسرائیل سے نفرت کرنے لگے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کی حمایت ختم کر کے اپنی ہی قوم کے ولید بن ربان نامی آدمی جو فرعون کے لقب سے مشہور ہوا، اس کی حمایت کرنا شروع کر دی، جو بہت جلد مصر کا بادشاہ بن گیا۔ وہ بہت بڑا ظالم اور متکبر اور جابر تھا، اپنی قوم کو بادشاہوں کی طرح غلام سمجھنے لگا۔ وہ اپنی حکومت اور بادشاہت کے غرور میں اتنا آگے نکل گیا کہ اس نے اپنے رب اور معبود ہونے کا دعویٰ کر دیا اور بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور فرعون نے کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ بے شک فرعون نے زمین مصر میں سرکشی اختیار کر رکھی تھی اور اس نے وہاں کے لوگوں کے کئی گروہ بنا رکھے تھے، اور ان میں سے ایک گروہ بنی اسرائیل کو بہت کمزور کر رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور مصر کے تمام قبیلوں کے گھر جلا گئی، لیکن بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ بیدار ہونے کے بعد وہ بڑا خوف زدہ تھا کہ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ اس نے اپنے کاہنوں، عالموں اور جادوگروں کو جمع کیا اور اس کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ خواب کی تعبیر ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا کہ اس کے ہاتھوں اہل مصر کے کئی گھر تباہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ فرعون نے اسی وقت بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم جاری کر دیا، لیکن تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی۔ فرعون اپنے خواب کی وجہ سے بہت زیادہ خوف زدہ تھا، اسے اپنی حکومت کے زوال کا خطرہ تھا، اس لیے اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ بنی اسرائیل میں کوئی ایسا لڑکا پیدا ہی نہ ہو کہ جو میری حکومت کے زوال کا سبب بنے۔ اس نے کچھ عورتوں کی
یہ ذمہ داری لگا دی کہ بنی اسرائیل کی عورتوں میں سے جو بھی امید سے ہے جو اس کے پاس جائیں پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں معلومات رکھیں، اگر لڑکا پیدا ہو تو اسے قتل کر دیں اور اگر لڑکی ہو تو اسے باقی رہنے دیں۔ ادھر فرعون کی یہ چالیں تھیں، ادھر تقدیر الہی پر کسی کا زور نہیں تھا، اور تقدیر الہی کہہ رہی تھی کہ اے ظالم بادشاہ، تجھے اپنی فوج کی اکثریت، اپنے اقتدار کی طاقت اور وسیع سلطنت پر غرور ہے، لیکن اس عظیم خالق کی طرف سے تو غافل ہے کہ جس کی تقدیر کا کوئی توڑ نہیں، جس کے فیصلوں کو رد کرنے کی کسی کے پاس مجال نہیں۔ وہ ذات یہ فیصلہ کرے گی کہ جس بچے سے تو خوف زدہ ہے، جس کے لیے تو نے بے شمار معصوم بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، وہ تیرے ہی گھر میں پرورش پائے گا، اور تیری دنیا اور آخرت کی تباہی اسی کے ہاتھوں ہوگی۔ تجھے معلوم ہو جائے گا کہ آسمان اور زمین کے مالک ہی کی یہ شان ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے پاس مکمل قدرت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی سال آپ کی پیدائش ہوئی جس سال قتل کیے جا رہے تھے، یعنی جس سال اس نے لڑکوں کو حکم دیا قتل کیے جانے کا، اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ تعالیٰ کو ان کمزور بندوں پر رحم آیا جو ابراہیم خلیل اللہ کی نسل میں تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون کی غلامی سے نجات دلا کر آزادی جیسی نعمت سے نواز دیا۔ فرعون اور اس کے لشکر کو ہلاک کر کے بنی اسرائیل کو اس سرزمین کا وارث بنانا چاہا۔ فرعون، حامان اور ان کے فوجوں کو یہ دکھانا چاہا کہ جس خوف سے وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروا رہے ہیں، اس کا نتیجہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جب حمل کے دنوں میں بڑی فکر مند ہوئیں تو انہوں نے حمل کے ابتدائی ایام ہی سے بہت احتیاط کی کہ کہیں حمل کی علامات ظاہر نہ ہوں اور دوسروں کو علم نہ ہو جائے، جیسا کہ اس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، وہ ان کے بیٹوں کو بری طرح ذبح کر دیتا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا۔ بلا شبہ وہ مار پھیلانے والوں میں سے تھا، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان فرمائیں جنہیں زمین مصر میں کمزور بنا دیا گیا تھا، اور انہی کو دین کا پیشوا اور سرزمین مصر کا وارث بنائیں، اور ہم نے انہیں زمین میں اقتدار عطا کی، اور فرعون، حامان اور اس کے لشکروں کو وہ کچھ دکھا دیا جن کا انہیں بنی اسرائیل سے خطرہ تھا، اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کی مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے بڑی برکت رکھی تھی۔ اور اس طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے مصائب پر مصر کا مظاہرہ کیا، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کی بنائی ہوئی چیزوں سمیت عمارتیں اور محلات تباہ و برباد کر دیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے ان کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اپنے بچے کے لیے ایک صندوق بنا لے، اور جب تمہیں یہ خطرہ ہو کہ فرعون کے کارندے آ کر اس بچے کو قتل کر دیں گے تو اسے اس صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دینا۔ ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم اس بچے کو آپ کے پاس لوٹا دیں گے اور اسے اپنا رسول منتخب کریں گے۔ چنانچہ آپ کی والدہ نے اسی طرح کیا، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو الہام کیا کہ تم اسے دودھ پلاتی رہو، پھر جب تجھے اس کے قتل کا خطرہ محسوس ہو تو اسے دریائے نیل میں ڈال دیا، اور خوف اور غم نہ کرنا، یقیناً ہم اسے تیری طرف لوٹائیں گے۔
اور اسے اپنے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ جب ہم نے آپ کی والدہ کو وہ الہام کیا جس کا ذکر کیا جا رہا ہے تو تم اس بچہ کو صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دو، پھر دریا اس صندوق کو ساحل پر پہنچا دے گا۔ اسے میرا اور اس موسیٰ کا دشمن لے لے گا، اور میں نے اپنی طرف سے آپ کے لیے لوگوں میں ایک محبت پیدا کر دی تاکہ آپ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش میری نگرانی میں کریں۔ معزز سامعین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے بچہ کو ایک مضبوط صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دیا۔ جب وہ صندوق فرعون کے محل کے قریب سے گزرا تو شاہی خادموں نے اس صندوق کو دریا سے نکال کر شاہی محل میں فرعون کی بیوی آسیہ کے سامنے پیش کر دیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے جب صندوق کھولا اور کپڑے میں لپیٹے ہوئے حضرت موسیٰ کا معصوم چہرہ نظر آیا اور اس کے دل میں آپ کی شدید محبت پیدا ہو گئی۔ اس نے فرعون سے کہا، یہ تو بہت ہی پیارا بچہ ہے، یہ تو میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس لیے اسے دوسرے بچوں کی طرح قتل نہ کیا جائے۔ بہت ممکن ہے کہ یہ بچہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے جب اپنی بیوی کی یہ بات سنی اور معصوم بچے کو خوبصورت نگاہوں کی طرح دیکھا، فوراً چونک پڑا کہ کہیں یہ وہی اسرائیلی بچہ نہ ہو جو میری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ سوچ کر اس نے بچے کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اس کی بیوی رکاوٹ بن گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہر چیز پر غالب رہتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک دشمن کے گھر میں اس بچہ کو اس طرح محفوظ کیا کہ وہ اسے ذرا برابر بھی نقصان نہ پہنچا سکے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اس طرح فرعون کے گھر والوں نے اس بچے کو دریائے نیل سے اٹھایا تاکہ آخرکار وہ ان کے لیے دشمن اور باعث غم بنے۔ بلا شبہ فرعون، حامان اور ان دونوں کے لشکر بڑے خطا کار لوگ تھے، اور فرعون کی بیوی آسیہ نے فرعون سے کہا، یہ بچہ تو ممکن ہے تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اسے قتل نہ کرو، بہت ممکن ہے یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اس سے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور وہ انجان سے بے خبر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب آپ کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا تو اپنی بیٹی حضرت موسیٰ کی بہن کو خبر گیری کے لیے ان کے پیچھے روانہ کیا۔ جب وہ صندوق فرعون کے محل کے قریب پہنچا تو فرعون کے نوکر اٹھا کر محل کے اندر لے گئے۔ صندوق میں خوبصورت بچے کو دیکھ کر فرعون کی بیوی آسیہ بہت خوش ہوئی اور بچے کو اپنی گود میں لے لیا اور پرورش کے لیے راضی ہو گئی۔ شہر میں بچوں کو دودھ پلانے والی جتنی بدائیاں تھیں سب کو بچہ پیش کیا گیا کہ اسے دودھ پلاؤ۔ ہر ایک نے بڑی محبت اور بڑے پیار سے بچے کو دودھ پلانا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ نے کسی بدائیہ کے دودھ کا ایک گھونٹ بھی نہ لیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ اس کا نبی اپنی والدہ کے سوا کسی کا دودھ نہ پیے، اور اس میں یہی مصلحت تھی کہ اس بہانہ سے آپ علیہ السلام کی والدہ تک پہنچ جائیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی دائیا کا دودھ نہ پیا تو آپ کی بہن نے آگے بڑھ کر کہا، مجھے ایک دائیا کا پتہ ہے، ممکن ہے کہ بچہ اس کا دودھ پی لے، اور وہ لوگ بھی بڑے اچھے ہیں اور بچے کی نگہداشت بھی بہت اچھی طرح کریں گے۔ محل والوں نے فوراً اس دائیا آپ کی والد کو بلوایا اور حضرت موسیٰ نے ان کی گود میں جاتے ہی دودھ پینا شروع کر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو دریائے نیل سے نکال کر آپ کی والدہ تک پہنچا دیا، اور اپنی والدہ کی محبت کے زیر سایہ آپ پرورش پانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا، اور لوگوں کو اس کی خبر بھی نہ ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا
خوف امن سے، فقیری امیری سے، بھوک خوشحالی سے بدل گئی۔ آپ کی والدہ فرعون سے شاہی محل انعام و اکرام سے آپ کو نوازا گیا اور اپنے ہی پیارے بچے کی پرورش کری۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی فرعون کے گھر میں ہی پرورش کروائی۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے: اے موسیٰ، یاد کرو جب آپ کی بہن آپ کی خبر گیری کے لیے چلتی ہوئی وہاں پہنچی اور وہ کہہ رہی تھی کہ کیا میں تمہیں اس عورت کا پتہ بتاؤں جو اس کی صحیح پرورش کر سکے؟ اس تدبیر سے ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہوں۔ اور موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا۔ اگر ہم نے اس کا دل مضبوط نہ کر دیا ہوتا تو قریب تھا کہ وہ اس واقعہ کا راز فاش کر دیتی۔ یہ اس لیے کیا تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو واپس لوٹانے کے وعدے پر یقین کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان موسیٰ کی بہن سے کہا، اس صندوق کے پیچھے پیچھے چلتی جاؤ۔ چنانچہ وہ انہیں دور سے دیکھتی رہی اور وہ فرعونی اس سے لا علم ہی رہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر پہلے ہی سے دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعونیوں سے کہا کہ کیا میں تمہیں ایک گھر والوں کا پتہ نہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کریں اور وہ اس بچہ کے خیر خواہ بھی ہوں۔ اس طرح ہم نے اے موسیٰ ان کو غافل رکھا اور تمہیں تمہاری والدہ کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ رہے اور وہ یہ جان لے کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں مانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ہاں شاہی محل میں پرورش پاتے ہوئے جوانی کی عمر کو پہنچ گئے۔ اس دوران آپ علیہ السلام اپنے والدین اور عزیز و اقارب سے اپنے آباء و اجداد حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریف سن کر ان سے بہت زیادہ متاثر ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکمت دانائی عطا فرمائی اور اپنی نعمتوں سے نوازا۔ آپ علیہ السلام کو جوانی کی عمر میں پہنچتے ہی یہ معلوم ہو گیا کہ آپ کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے اور قبطی قوم سے آپ کی کوئی رشتہ داری نہیں۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم زیادتی کرتے ہوئے انہیں اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ دوپہر کے وقت جب لوگ آرام کر رہے تھے شاہی محل سے نکل کر شہر آئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک اسرائیلی اور ایک قبطی فرعون کی قوم کا آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اسرائیلی مظلوم تھا، اس نے حضرت موسیٰ کو دیکھ کر اپنی مدد کے لیے پکارا۔ آپ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اس ظالم قبطی کو ایک گھونسا مار دیا۔ آپ علیہ السلام کے اس ایک گھونسے سے ہی اس قبطی کی موت واقع ہو گئی، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو قرآن مجید میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے: جب موسیٰ علیہ السلام اپنی بھرپور جوانی کی عمر کو پہنچ گئے اور مکمل توانا ہو گئے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اچھی طرح اچھا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور ایک دن موسیٰ علیہ السلام شہر میں ایک ایسے وقت میں داخل ہوئے جب شہر کے لوگ آرام کی وجہ سے غفلت میں تھے۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام نے دو آدمیوں کو آپس میں لڑتے ہوئے پایا۔ ایک نوجوان کی آپ کی قوم میں سے تھا اور دوسرا نوجوان ان کے دشمن قوم میں سے تھا۔ جو آدمی موسیٰ کی قوم میں سے تھا اس نے آپ سے اس شخص کے خلاف مدد مانگی جو آپ علیہ السلام کے دشمنوں میں سے تھا۔ آپ علیہ السلام نے اسے مکہ مارا جس کی وجہ سے وہ مر گیا۔ قبطی کے مرنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پشیمان ہوئے اور سمجھ گئے کہ یہ شیطانی کام ہو گیا ہے اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ پھر آپ علیہ السلام اپنی اس غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو معاف فرما دیا۔
اور فرمان الہی ہوا، اے میرے رب، بلا شبہ میں اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھا ہوں، اس لیے آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے فوراً کہا، یہ تو شیطانی کام ہوا ہے۔ بلا شبہ شیطان انسان کو گمراہ کرنے والا اور کھلا دشمن ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اے میرے رب، بلا شبہ میں اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھا ہوں، اس لیے آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ چنانچہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، آپ نے مجھ پر انعام اور احسان کیا ہے، اب میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قبطی قتل ہو گیا تو آپ علیہ السلام اس واقعہ کے بعد بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے کہ اگر فرعون کو اس وقت کا علم ہو گیا تو وہ نہ جانے میرے ساتھ کیا معاملہ کرے۔ آپ اپنے اسی خوف کے عالم میں دوسرے دن شہر میں نکلے تو دیکھا کہ پھر وہی اسرائیلی ایک دوسرے قبطی سے لڑ رہا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس نے آپ سے مدد طلب کرنے کے لیے کہا، تو آپ نے اس سے کہا کہ تم بہت زیادہ جھگڑالو آدمی ہو، تم سب سے جھگڑا کرتے ہو اور لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بنتے ہو۔ پھر آپ اسلام نے اس قبطی کو روکنے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اسرائیلی یہ سمجھ بیٹھا کہ شاید آپ علیہ السلام مجھے پکڑنا چاہتے ہیں، لہٰذا اس نے اپنی جان بچانے کے لیے شور مچانا شروع کر دیا اور کہا، اے موسیٰ، کل بھی تم ایک آدمی قبطی کو قتل کر چکے اور آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ قبطی یہ سن کر فوراً بھاگا اور فرعون کے دربار میں جا کر تیزی سے یہ بات اگل دی کہ جو قتل ہوا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے، اور فرعون نے دربار میں آپ کو بلوایا اور اس قبطی کے قصاص کے متعلق مشاورت کی۔ آخرکار یہ طے پایا کہ قصاص کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ جس مجلس میں فرعون نے حضرت موسیٰ کو بطور قصاص قتل کروانے کا فیصلہ کیا، اس میں فرعون کی قوم کا ایک ایسا مرد مومن بھی موجود تھا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ مجلس ختم ہونے کے فوراً بعد وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ کو ہمدردانہ مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ فرعون کی مجلس میں تمہارے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ فوراً اس شہر سے نکل کر دوسرے شہر چلے جائیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اس طرح فرمایا ہے جس کا ترجمہ ہے، اور موسیٰ کے قتل کے مشورہ کے بعد ایک شخص شہر کے دوسرے کنارہ سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، اے موسیٰ، بے شک فرعون کے دربار کے سردار آپ کے متعلق مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر ڈالیں، اس لیے آپ یہاں سے نکل جائیں اور میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔